اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے لو لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے پارہ نمبر 9 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 9 میں رکوع نمبر 11 میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا، ان کی بات ماننے کی بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو، یعنی کفر کو اختیار کر لو، جس دین پر ہم ہیں اس دین کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی حق کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سزا آئی اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عذاب اور دیگر گناہوں سے جو آج اس امت مسلمہ جن گناہوں کا شکار ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اجتماعیت میں ہمیں آنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے۔ رکوع نمبر 12 میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں پر رقت پیدا ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہو۔ بدقسمتی سے ان قوم نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی۔ آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ قومیں ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر زمین اور آسمان سے برکتیں نازل فرماتا اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 میں زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا
اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے۔ رکوع نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور اسی طریقے سے رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں میں ایسا جادو چلا کہ لاٹھیاں اور رسیاں رینگتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا اور عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن کے انتہائی لمٹ سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی، اور جادوگروں نے کہا اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر ہے 15، اور اس رکوع نمبر 15 میں ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔ وہ ظالمانہ فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، اور دیکھے گا کہ تم دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے۔ رکوع نمبر 16 میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجی تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افسوس ایسا نہ ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کی چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لام تان کی۔ انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فرموشی کر کے کیسی ناشکری میں پڑے ہوئے ہو۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی کا مقام عطا ہوا اور اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، فرمایا کہ تم اس پہاڑ پر اپنی نظریں جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اور اگر یہ جگہ اپنی جگہ پر یہ حصہ، یہ پہاڑ کا وہ حصہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا تو دیکھ پاؤ گے، اور اگر نہیں تو پھر مشکل ہوگا۔ اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو پکار اٹھے اے اللہ تو پاک ہے اور اس سے کہ کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے انہیں تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر ہے 18۔
رکوع نمبر 18 میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ مورت نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پہ در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگی اور رحمت کی بھی ساتھ میں دعا مانگی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے۔ رکوع نمبر 19 میں آگاہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی مورت کو معبود بنایا انہیں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بے جا رسومات بدعات کو اس کا بوجھ ہٹائیں گے۔ جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، ان پر نازل ہونے والی کتاب و قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے۔ رکوع نمبر 20 میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں۔ ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اور اس رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات اور ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے۔ رکوع نمبر 21 میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا ہے۔ یہود کا ایک قبیلے کا ذکر یہود کے قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلے کا ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا۔ پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھی۔ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ ہی بیچی، لیکن در حقیقت ہیلے کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا۔ اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ یہ اور ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلے سازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ وہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہی ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ خود ہی ان نافرمانوں کو سزا دے گا۔ دوسرا گروہ وہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت تک کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائے۔ جب ہیلے کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 22 ہے۔ رکوع نمبر 22 میں عہد ارض کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کر گئی۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کی ایک ایسی شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے اور دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے ہیلوں میں یا حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت سے نہیں دیکھتے، کان ہے لیکن اس سے سن کر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس لیے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان دے اور ایمان کی روشنی بھی نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور ہمیں اگر موت دے تو ایمان پر دے، آمین۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 23 ہے۔ رکوع نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ یہ دعا عاجزانہ اعلان کر دے کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کل غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہیں پہنچتا۔ میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا ہوں اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 24 ہے۔ رکوع نمبر 24 میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے کہ بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہے کہ ذکر کیا جائے جی میں، یعنی بغیر آواز کو بلند کرتے ہوئے اور گڑاتے ہوئے، یعنی پوری رقت کے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے لو لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، اور بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، اور دوسری طرف سے قریش کا کیل کاٹنے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا اسلحے سے لیس لشکر آ رہا ہے، اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا اور بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو۔ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں گے کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا، اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے، اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے، اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے گا۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے سورۃ الانفال کا۔ سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹ نہ دکھائے، جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ مزید آگے بڑھیں تو اس پارے کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر 4۔ رکوع نمبر 4 میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو اور اللہ تمہیں حق و باطل کے مورچے میں کامیاب عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت تک حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کرے گا، یہ مال خرچ کرنا عن قریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ پارہ نمبر 9 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین کے اعتبار سے مکمل ہوا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان سے صحیح کلمات نکالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ ایسے کلمات جو زبان سے نکلے جس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قول مبارک سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں میں حذف فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں 10ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔